یاد رکھنا ننگے سر کی عورت کے ہاتھ کی پکی کھاؤ گے اندر کے سارے ایمان کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ کلمہ آپ نے میرے اس نبی کا پڑھا کہ صبح مردوں کی بات ہے عورتوں کی نہیں، مرد عورتوں فرمایا جب بھی تم رات کو سو اور تمہاری صبح آنکھ کھلے پہلے کچن میں جانے سے پہلے واش روم میں جاتے ہو خبردار خبردار پتہ ہے استنجا کرنے جاؤ گے گندی چیز کا استنجا کرو گے، لیکن خبردار باتھ روم میں جب جاؤ خبردار صبح صبح جب تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح نہ دھو لیا کرو تمہیں باتھ روم لیٹرین میں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنا نفاست والا دین جب ہاتھ دھوئے بغیر ٹوائلٹ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ پاک رزق دسترخوان پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی کیسے اجازت دے رہا ہے؟ پاکستان سمیت پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا بار بار ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگائیے، بار بار اپنے ہاتھوں کو واش کیجئے، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے۔ پاکستان کے ڈاکٹر کو آج سائنس نے سمجھایا کتنے مقدروں والا ہے، 1400 سال پہلے تجھے مجامنہ کا لال ممبر پر بیٹھ کر بتا کے چلا گیا، فرمایا لوگوں اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، اور بعض مرتبہ فرمایا او لوگوں دن میں 5 مرتبہ وضو سے اپنے چہرے اپنے ہاتھ پیر کو اپنے کانوں کو اپنے منہ کو اپنے ناک کی نتھوں کو صاف کر لیا کرو۔ فرمایا ان لوگوں جس کے گھر کے آگے سے ندی بہے 5 مرتبہ نہائے اس کے تن پہ میل نہیں رہتا، 5 مرتبہ وضو کر کر نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ خدا کے واسطے میرے پیاروں میرے یاروں اللہ کے واسطے زندگی گزارنی ہے کوئی ایک دن کی نہیں۔ کسی کو 50 سال بیوی کا ساتھ ملا، کسی کو 10 سال ملا، کسی کو 30 سال۔ حوصلہ کر کے اپنے گھر کا جیون ساتھی تلاش کر، ایسا نہ ہو آج حالوں کی چمک دے کر کمکموں اور بلبوں کی چمک دے کر اس کے حسن و جمال کی تعریفیں سن کر تو دل ہی کھو بیٹھے۔ ایسا اپنے زندگی کا مزاجی ایسا اپنا انتخاب کر کہ تجھے بعد کی زندگی گزارتے وقت تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ یہ کون حق تیرے سے عدالتوں میں، یہ کون حق برادری میں، یہ کون حق تیرے سے پنچایتوں کے اندر بیٹھ کے مانگ رہی ہیں؟ جس نے خامد کے حق کو نہ سمجھا، ساس سسر کے حق کو نہ سمجھا، اپنی باپ کی سفید داڑھی کے حق کو نہ سمجھا، رخصتی کے وقت ماں کے سینے سے لگ کر ماں کی آنکھ کے حق کو نہ سمجھا، اس کے آنسو کو نہ سمجھا، وہ تیرے سے حق مانگ رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے، تو اسے کیا حق دے؟ اللہ اکبر، جتنی حلال کی لا سکتا ہے کپڑے لتے میں کھانے پکانے میں کمی نہیں کرتا، اسے بھی تو چاہیے تیرا گھر بگاڑے نہ تیرا گھر سنوارنے میں کمی نہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوگر لو ہو جائے، بلڈ پریشر اپ ہو جائے، میرے عزیزو زبان کا ذائقہ کڑوا پڑ جائے، تم پال کی تلاش میں، تم چھالیوں کی تلاش میں، اگر ایمان بے ذائقہ ہونے لگے مسجد میں جانے سے روکے، روزہ رکھنے سے روکے، فقیر کی ضرورت پوری کرنے سے روکے، اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر کسی غریب کے آگے رکھنے سے روکے، تو بار بار درود شریف کا ورد کر لے۔ جیسے میرے عزیزوں ٹافی مچھی میٹھا کھانے سے تیری شوگر برابر ہو جاتی ہے، کملی والے پر درود شریف پڑھنے سے تیرا ایمان پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی جناب حفصہ یا صفیہ اونٹ پر سوار ہونے لگی، آپ سے چڑھا نہ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، مسکرائے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی ٹانگ کو یوں کر کے اونچا کیا، اپنا گھٹنا اونٹنی کے ساتھ لگا لیا، پھر فرمایا میری گھر والی میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے کھڑی ہو جا، اس کا سہارا لے کے اونٹنی پہ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، رحمت والا نبی گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو جنت کا راستہ بتلانے کے لیے اور گھروں کی زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ فریج بھرے پڑے، الماریاں بھری پڑی ہیں،
دیگچیاں برتن بھرے پڑے ہیں. فرمایا میرے بندے کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ گھونسلوں میں دانا کوئی نہیں, جانوروں کی کھرلیوں میں چارہ کوئی نہیں. اور میرے بندے 17,999 کے قریب میری مخلوق اگلے دل کے ناشتے پہ میرے پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں, جس کو میں نے 4 مہینے اپنے ہاتھوں سے بنایا, 9 مہینے میں سجاتا رہا. اور میرے بندے تو میں تیرے اتنا قریب, تو میرا اتنے قریب ہے میرے بندے, میں کیسے تجھے سمجھاؤں؟ 2 روٹیاں دینے والا تجھے ایک اللہ ہے. خدا کے واسطے کراچی میں بیٹھ کے یہ سوچ جو حکومت کیا کر رہی ہے. پان کی کیبن والا پیٹرول پہ بحث کر رہا ہے, تیرا کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ 20,000 کی ملازمت والا, سونا مہنگا ہو گیا, تیرے گھر میں سونے کی انگوٹھی نہیں, تجھے بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بحث ہو رہی ہے. ستر سال ہو گئے حکومتوں کو بدلتے بدلتے, مزاج کیوں نہ بدلا؟ جو چیزیں آپ حکومت سے مانگ رہے ہو یہ تو اللہ دیتا ہے. رب کعبہ کی قسم, حکومت تو کراچی اسلام آباد میں بیٹھی ہے, اللہ تو شارق سے زیادہ قریب ہے. وضو کر کے مصلی پر آ جا, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سلام پھیرنا تیرا کام ہے. دنیا آخرت کی نعمتوں سے جھولی کو بھر دینا میرے رب کا کام ہے. یہ بات تجھے اسمبلی حال سے نہیں ملی, کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے ملی ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجات کا حاجت کا معمول بنا لو, اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے گا. کرے کون یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, علی جی کا اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ بتلائیے کیا ہے؟ فرمایا پہلے کوکھ سے لے کر گود تک, اور گود سے لے کر 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کو اپنا وہ حاکم بنا, آقا بنا, تو غلام بن جا, جو کہتا کر. اگر آپ چھوٹی سی عمر میں اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ میں لگا دیں گے, اس کا ذہن معاف ہو جائے, کھول دو اس کا ذہن, کر رہا کرنے دو. بھیجا اس کی غلطیوں پر, جو آگے نقصان دہ بنے اس پہ تو روکو, باقی نہ ٹوکو. آج گھر میں جھگڑا کس چیز کا, کبھی آپ نے سوچا؟ تیرے باپ کو آنے دے, اس سے پٹواؤں گی تیرے جوتوں سے. ابو آ رہے ہیں, چنگیز خان آ رہے ہیں گھر پہ, ابو تشریف لے کے آ رہے ہیں, کیا ہوا کہ دیکھنا میری مانتے نہیں, ابو نے تھوڑ دے مار 4:30, چلو. ہر گھر کا تماشا. ہماری مثال کیا ہے؟ ایک دکان پر ایک گاہک آیا اور آ کے کہنے لگا, بھائی 1 کلو چینی دے دے. اب یہ بیٹھا آرام طلبی, اے سی کی ہوا, وہ کیوں اٹھے؟ اس نے جو ملازم 15,000 روپے رکھا, اس نے کہا کلو چینی تول دے. اس نے جو اپنے ماتحت 9,000 روپے رکھا, کلو چینی تول دے. اس نے بھی دیکھا سارے حرام میں تو میں کیوں صحت مند بنوں, جو دکان پر گاہک لینے کے لیے آئے گا کھڑا ہوتا ہے, تو ہی تول دے. مالک نے ملازم سے کہا چینی تول دے. اس نے تھیلی کھولی, دیکھی کوئی نہیں, پھٹی ہوئی چینی یوں کر کے اس کے اندر بوری سے ڈالی, اور جب تولنے کے لیے لے کے گیا تھیلی پھٹ گئی. آنکھ کی گھوری سے ڈرایا, پھر کہنے لگا ادھر آ, تیرے باپ کا پیسہ ہوتا تو پتہ لگتا. پھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا. مالک ہے نا, ملازم ہے, کھا لیا, قصور تو نہیں تھا, تھیلی پھٹی تھی. اپنا حال جو ہمارا گھر کا باہر کا میں بتا رہا ہوں یہ ہے. قصور نہیں دیکھنا, غلطی نہیں دیکھنی, جو سامنے آئے. اور آپ ہی کہتے میں نہیں دیکھتا جب مجھے غصہ آتا ہے, میں نہیں دیکھتا بیوی ہے, بچے ہیں, ماں ہے, بہن, میں اپنے دوست کو بھی نہیں دیکھتا, میں تو پھر چڑھ جاتا ہوں اللہ کا نام لے کے. آج تو اللہ کا نام لے کے چڑھ, جب کل اسرائیل تیرے پہ اللہ کا نام لے کے چڑھے گا, رب کعبہ کی قسم قبرستان تک چھیت تلے جائے گا, تیری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں آئے گا. کر موج ہے, میدان تیرا ہے. اللہ اکبر, آج نیزہ تیرے ہاتھ میں ہے, کر جو تو نے کرنا کر, اچھا کر یا برا کر, نہیں پکڑوں گا. لیکن بندے کل تو میرے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے, تیرے پیروں میں جہنم کی اتنی بڑی بڑی میخیں گاڑ دوں گا,
جب تک میرے کھائے ہوئے کے لقمے کا، میرے پیے ہوئے کے پانی کا، گھونٹ کا مجھے حساب نہیں دے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں دوسرا قدم تجھے پہلے سے نہیں اٹھانے دوں گا، کر تو نے جو کرنا ہے۔ ہمیں تربیت کے لیے سکول مل گئے، اکیڈمی مل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ صبح 7 بجے ری 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 بچے رو رہے ہیں، پیمپر بھی ابو جان نے، بوٹل بھی، تھیلا بھی، وہ اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ امی کی ذمہ داری ختم، ابو کی ذمہ داری ختم، بہن بھائیوں کی ختم۔ اندر سے آواز آئی 4 بجے لے جائیے گا، 4 بجے موٹر سائیکل آ گئی، ٹیوشن پھر 7 بجے لے جائیے گا۔ ننھی سی جان پر جہاں 1 گھونٹ پانی آتا ہے وہاں 2 لیٹر بھر دو تو بوتل پھٹے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ معاف۔ ملازم، مالک نے ملازم کو تھپڑ مارا، اندھا ہے نظر نہیں آتا، اب سارا دن بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا، اندر اندر گالیاں دیتا رہا، کوڑا ہوا، عزم کر لیا روٹی بھی نہیں کھانی، گھر جا کے ہنسنا بھی نہیں، بچوں سے بھی بات نہیں کرنی، تھپڑ اس نے مارا، غصہ گھر پہ۔ اب گھر گیا رنگ ڈھنگ مزاج سارا بدلا۔ اس کا کیا قصور تھا جو صبح 7 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک تیرے ماں باپ کے کپڑے، تیرے ماں باپ بہن بھائیوں کے جھوٹے برتن دھوتی رہی، سبزی کاٹتی رہی، گرمی میں چولہے کے آگے بیٹھتی رہی، اس کا کیا قصور تھا؟ چینی تو اس نے گرائی نا۔ اس نے آ کے گھر میں پوچھا، گھر والی نے پوچھا کیا بات ہے اجی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کیا؟ پھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہ یہ پریشانی ہے۔ ہاتھ اس کے بھی، جذبات اس کے بھی، رگوں میں خون اس کے بھی، چلو 2 نہیں مارتی، تجھے دھکا تو دے سکتی ہے، کس وجہ سے تجھے دھکا نہیں دیا؟ اللہ کی قسم اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے، اس کے باپ کی سفید داڑھی کی طرف انگلی اٹھائیں گے۔ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ مالک نے اپنے غلام کو مارا، اللہ اکبر، ملازم کو مارا، ملازم نے اپنی بیوی کو مارا، اور ابا غصے سے دروازہ پٹکتے ہوئے مارتے وہ نکل گئے۔ بڑا بیٹا اندر آیا کہ لگا امی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بتاؤں تجھے کیا ہوا؟ پھاڑ کر کے تھپڑ بیٹے کو، کہا یہ ہوا میرے ساتھ۔ امی بھی باہر چلی گئی۔ بڑا تھا، حوصلہ تھا، کوئی آئی نہیں کی، رو کے دکھایا، چھوٹا کودتا ہوا گیند بلہ لے کے آیا اور اس نے کہا بھیا آجا کھیلنے گیند بلہ۔ اس نے کہا کھلاؤں تجھے گیند بلہ؟ تھاڑ اس کے تھپڑ مارا۔ ہمیشہ پانی نیچے کو گرتا ہے۔ اب چھوٹا بڑے کو نہیں مار سکتا تھا، امی کو نہیں، ابو کو نہیں مار سکتا تھا۔ چھوٹا باہر نکلا، گلی محلے میں ایک کتیا یا کتا کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، اسے غصہ آیا، اس نے پاؤں سے جوتا نکال کے مارا کتیا کو۔ کتا وہ کرتا جب دوڑا، مالک کے مکان نے اپنی دکان کے آگے کھڑے ہو کے کہا گھس دکان کے اندر نہ جائے۔ کتا بھی بے اختیار تھا، اس نے مالک کی پنڈلی سے پکڑ لیا اور بتلا دیا جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، اگر تھپڑ کا بدلہ یا نہیں دیا تو قیامت کے دن جا کے دینا پڑے گا۔ صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے کل ہنسو گے یا رو گے فصل تمہیں ہی کاٹنی پڑے گی۔ جاؤ اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے جاؤ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، قبریں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک مکان میں ہنگامہ آگ لگے سارا محلہ آ جاتا ہے۔ یقین جانو ایک قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے، دوسری قبر میں جہنم کی آگ جلی ہے۔ جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی، آگ جلنے والی کا اسے بالکل بھی پتہ کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، کب تک اپنے قیمتی ایمان کو ووٹ کو ضائع کرتے رہو گے؟ اپوزیشن نے یوں کر دیا، حکومت نے یوں کر دیا،
اس اپوزیشن حکومت کی فکر نہ کر، یہ شام کو ایک میز پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی اپوزیشن کا خیال کر۔ تیرے گھر کی اپوزیشن اولاد کی صورت میں پریزیڈنٹ کی اور وزیر اعظم کے تیرے بچوں نے بغاوت کر دی ہے۔ جا کے اپنی گھر والی سے پوچھ، آج جوان بیٹا میرے پاس سے کیوں گزر گیا؟ کہتی اجی اسے کچھ نہ کہنا۔ کہتا ابا جان کو کہو کہ مجھے کچھ نہ کہیو ورنہ میری بھی زبان کھلتے دیر نہیں لگے گی۔ بیٹی تیرا باپ کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، تیرا ابو تبلیغ میں، تیرا ابو جہاد میں، مدرسے کا استاد ہے، لوگ کیا کہیں گے، کس کی بھتیجی بازار میں دوپٹہ اتار کے جا رہی ہے، کہنے لگی امی آپ دوپٹہ لیتی ہو جو مجھے کہتی ہو، چپ کر جائیں آپ۔ مولی منظر شہباز کی دعوت پر آیا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ